الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الحسنين مولى الكونين ياسوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صلوات اللهم تو سب سے گزارش ہے کہ جن کا منہ صاف ہے جن کے منہ میں گٹکا ہے سب سے گزارش ہے حالانکہ گٹکا کھا کے فرش ادب نہیں بیٹھنا چاہیے اور کہیں پر بھی بیٹھے آپ دہن صاف ہونا چاہیے کیونکہ صلوات پڑھنا ہے نعرے حیدری لگانی ہے اور سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے لہذا جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے مومن مومنات سب سے گزارش ہے جو یہاں بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ اکیلے نہیں باجماعت میرے ساتھ مل کر زور زور سے اور یہ اپیل اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اس بات کو کہیں بھی پتہ کر سکتے ہیں یہاں سے لے کر گجرات دلی اجمیر جے پور ممبئی جہاں جہاں بھی میرا سفر ہوتا ہے ایصال ثواب کی مجلسوں کے لیے تشریف لائیں وہاں میں یہ چاہتا ہوں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس جہاں کہیں بھی ہو زور زور سے سورہ فاتحہ سورہ قل اللہ پڑھی جائے تاکہ فرش ادا پر آنے والے وہ بچے جو کہیں پر غلطی کر رہے ہوں وہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ان کی غلطیاں صحیح ہو جائیں آئیے حضرات مل کر محمد جعفر سید محمد جعفر ابن سید اسرار حسین مرحومہ رضیہ بی بی بنت ولایت احمد نسیم فاطمہ بنت ریاض حسین ان تمام مرحومین کی ارواح کے شادی اور خوشنودی اور رحمت پروردگار کی طلب کے لیے مل جل کر ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں مل کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام بحق 14 معصومین اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں سوروں کا ثواب مرحوم و مغفور جناب سید محمد جعفر ابن سید اسرار حسین مرحومہ رضیہ بی بی بنت ولایت احمد
مرحومہ نسیم فاطمہ بنت ریاض حسین، ان تمام مومنین کی مومنات کی ارواح کو کا ثواب پہنچے۔ شرف قبولیت کے لیے آپ حضرات مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، مرد عمل کریں یا نہ کریں لیکن خواتین ضرور عمل کریں۔ آپ نے اگر ہم تو بچپن، آپ بھی بچپن میں والدہ کے ساتھ مجلس تو گئے ہوں، جو میرے بھائی ہم سے یا کہیں نہ کہیں سنے تو ہوگا، خواتین آج بھی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، زیارت اور پتہ نہیں کون کون دعا سب مل کے پڑھتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چھوٹے بچے فرشتہ پہ آئے ہیں، ایک بار نہ صحیح اتنی مجلسیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اگر ان مجلسوں میں باواز بلند باجماعت سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومنین کا صحیح ہو یا نہ ہو، مولوی کا تو ہو ہی جائے گا۔ نہیں، اگر مومنین کا ناگوار لگ رہا ہو تو مولوی تو صحیح ہو ہی جائے گا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں مدرسے کی ڈسٹرب ہو گئے اور لیکن خدا کا شکر ہے، وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اس نے جناب زینب سلام اللہ کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا مدرسہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ بند نہیں ہونے والا۔ بہرحال اصال ثواب کی مجلس ہے اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر، دیکھیں ہمارے یہاں ایک لینگویج لوگ استعمال کرتے ہیں، پرانے لوگ، وہ 9 نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں 1 کم 10، 19 نہیں کہتے، 1 کم 20۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ 1 کم 70 ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 کم 69، 69۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اس سورے میں، اس آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ ہمارا رسول سمجھنا چاہتے ہو، ہمارا بھیجا ہوا رسول سمجھنا چاہتے ہو، ہمارا بھیجا ہوا نبی سمجھنا چاہتے ہو۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیغام اور بھی ہے، مومنین نے جو یہ قدم رسول اطراف، جب اس طرح مجلس ہو تو چاہیے کہ مائک بہترین لگنا چاہیے، آپ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، یہ سینٹر ہے، اور جو کچھ گفتگو یہاں سے ہو وہ اپنوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سے اپنے ہیں جو دور بیٹھے ہیں ان تک جانی چاہیے، وہ بھی خیر نہیں ہے، ہاں اس میں تھوڑا دھیان دینا چاہیے۔ دیکھیں عظمت رسالت سمجھانے کا سلیقہ اور طریقہ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ رسول سمجھو کہ رسول کیا ہے۔ میں ترجمہ بعد میں کروں گا، ایک چھوٹی سی بات پہلے کیے دیتا ہوں کہ صحیح کتاب کا واقعہ ہے جو نام سے ہی صحیح ہے، بزم رسالت سجی ہوئی ہے، اللہ کا نبی دسترخوان پر بیٹھا ہوا اور چاہنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، سب کے ہاتھوں میں لقمے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد کچھ صحابیوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ کون سا عدل و انصاف، کیسا عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے؟ کسی کو گوشت کم مل گیا، کسی کو روٹیاں کم ملی، کسی کو بوٹیاں کم ملی، کہا نہیں، روٹیاں بھی تعداد کے اعتبار سے صحیح ہے، بوٹیاں بھی تعداد کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انصاف سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو رسول نے پوچھا کہ انصاف کے ساتھ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟
تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جب سے دسترخوان پر بیٹھے ہیں مکھیاں ہمارے جسم پر بیٹھتی ہیں آپ پر نہیں بیٹھتی. میں نے یہ بات سارے مسلمانوں کے لیے کہی تھی, تھوڑے سے مسلمانوں کے لیے نہیں, سب بول سکتے تھے, سب کا رسول ہے, لیکن ایک ہی محلے کے کچھ لوگوں نے بول کے ایسا بتا دیا کہ بھائی صاحب کچھ ہی لوگوں نے سنا اور کچھ ہی لوگوں نے سمجھا. نہیں, سارے مسلمانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگلے جملے سے سب جوڑیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں مکھیاں ہم صحابیوں پر بیٹھتی ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ پہ نہیں بیٹھتی. اللہ کے رسول مسکرایا اور مسکرا کر فرماتا ہے اتنی سی تو بات یہ چھوٹی سی مخلوق بھی جانتی ہے, رسول تم جیسا نہیں ہے. چھوٹی سی مخلوق مکھی بھی جانتی ہے کہ رسول تم جیسا نہیں ہے. یہ سن لیا آپ نے. پھر میں خیمہ تیار کر رہا ہوں, نتیجے تو بعد میں دوں گا. پھر چلیے صحیح بخاری کی روایت پڑھتے ہیں. صحیح بخاری کا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کا رسول پیدا ہوا, پہلی بات تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کفالت سے انکار کرنے والے لوگ توہین رسالت کر رہے ہیں. کفالت عمران سے انکار کرنے والے لوگ توہین رسالت کر رہے ہیں, جنہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ تسلیم کریں کہ اللہ کے نبی کو پالنے والے کا نام عمران ہے, حضرت ابو طالب ہے. وہ رسول کی شان گھٹانے کے لیے دائی حلیمہ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں ہاں بھائی, عام مسلمانوں کا بچہ جب دائیوں کے نہیں پلتا تو زمانے کا رسول دائیوں کے ہاتھ میں پلے گا. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. بہرحال کہتے صاحب دائیوں کا چلن تھا, دائیاں پالتی تھی, اور جس زمانے میں رسول کی ولادت ہوئی اس زمانے میں عرب کے اور بھی مالدار گھرانوں میں بچوں کی ولادت ہوئی. گویا رسول جس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ غربت زدہ تھا, وہ غریب گھرانہ تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ غریب گھرانہ تھا. کہ پھر صاحب دور دراز سے دائیاں اپنے بہترین گدھے اور کھچر پر سوار ہو کر مکے کی سمت رواں ہوئی, جاری ہوئی. انہی دائیوں میں سے ایک دائی تھی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. جبکہ تاریخی حیثیت سے ایسی کوئی خاتون ہے ہی نہیں. سرکاری روایتوں میں تو ہے, رسالت کی روایتوں میں نہیں ہے, اسلام کی روایتوں میں نہیں ہے. وہ کون ہے حلیمہ سعدیہ؟ کوئی یہ پروف نہیں کر سکتا وہ ہے کہاں کی رہنے والی, کہاں رہتی تھی, کس زمانے میں تھی. بس نام جوڑ دیا گیا رسول سے توہین رسالت کے لیے. کہ صاحب جو امیر دائیاں تھیں جن کے گدھے گھوڑے کھچر تندرست تھے وہ جلدی مکے پہنچ گئی, اور ان کے حصے میں عرب کے امیر زادے آئے. خدا کی قسم صحیح بخاری کی یہ روایت بخاری لکھتے ہوئے شاید بھول گیا. اگر جناب خدیجہ اپنے ٹکڑے نہ دیتی تو لوگوں کے گھر میں چولہے نہ جلتے. بھائی سارا عرب مرہون منت ہے حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ کا مرہون منت ہے نا, تو پھر یہ امیر زادے کہاں سے آ گئے؟ خدا کی قسم. دیکھیے چلیے میں ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کیے دیتا ہوں. بھائی جب جنگ خیبر مولائے کائنات جیت کے آئے تو بی بی عائشہ دہلیز رسالت پر کھڑی ہو کر دعائیں دے رہی تھی, یا علی آپ کے بچے جیے کہ آج آپ کی تلوار کے صدقے میں عرب کے بھوکے گھروں میں پیٹ بھر کھانا نصیب ہو. ان فقیروں کو آج علی کی تلوار کے صدقے میں کھانا ملا. تو پھر یہ امیر زادے کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر. پھر کہاں ہے امیر؟ چلو ٹھیک ہے. تو کہتے صاحب دائیوں کا زمانہ تھا. میں صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. دائیوں کا زمانہ تھا, امیر دائیوں کے حصے میں امیر بچے, اور غریب دائی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں کون آیا؟ کہ اللہ کا رسول
عبداللہ کا یتیم. بھائی جب تمہارا رسول ہی یتیم ہے تو امت بھی یتیم ہے. اور فرما رہا امت کفیل کہاں سے پا سکتی ہے؟ اسی کفیل کا انکار کرنے کے لیے ایک دائی بنائی جا رہی ہے. غور فرمائیے جب تمہارا رسول غریب ہے تو پھر امت امیر نہیں ہو سکتی، پھر امت بھی غریب ہے. اچھا کمال کی بات سنیے کہ سب چلی گئی امیر بچوں کو لے کر. اب یہ جو غریب دائی آئی ہے مدینے میں مکے میں، اس کا گدھا بیمار تھا. دھیرے 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 یہ مکہ پہنچی. کیا ہوا صاحب کہ سارے بچے تو چلے گئے، یہ غریب بچہ بچا ہوا ہے جو یتیم بھی ہے. حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنا ہے. کہتے صاحب حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنا ہے. حلیمہ سعدیہ نے حضرت عبداللہ کے لال کو، آمینہ کے لال کو اپنی آغوش میں لیا اور بیمار گدھے پر سوار ہو گئی. بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے ہی بیمار گدھے پر سوار ہوئی گدھا تندرست ہو گیا. ارے کچھ لوگ منہ پھلائے کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ یہاں تو سب عاشقان رسول بیٹھے ہو نا، تو منہ پھلائے کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ بولیے، مسکرائیے، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں جیسے ہی اس بچے کو لے کر دائی حلیمہ بیمار گدھے پر سوار ہوئی، گدھا تندرست ہو گیا. کیسے؟ کہ گدھے کو پتا چل گیا کہ میری پشت پر کوئی عام بچہ نہیں ہے. کوئی عام بچہ نہیں، اللہ کے رسول ہے. بھائی مقام تعصب اور افسوس تو یہی پا ہے نا کہ گدھے کو فوراً پتا چل گیا. گدھے کو 3 دن کا، اللہ کے رسول 3 دن کے سن میں گدھے کو پتا چل گیا کہ میری پشت پہ اللہ کا نبی بیٹھنے والا ہے. 40 سال تک مسلمانوں کو پتا نہیں. اب انصاف سے بتاؤ کہ 40 سال پہلے والے رسول کا میلاد مناؤ گے یا 40 سال کے بعد والا؟ اچھا کسی کو کنفیوژن نہ ہو کون پڑھ رہا ہے؟ شبر حسین خان پڑھ رہا ہے. ہاں اس سے سوال جواب جو بھی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو 40 سال کے بعد تمہیں پتا چلا کہ رسول ہے، وہ تو 40 سال کے بعد رسول بنے. اچھا صاحب دیکھیں بہت سی باتیں میں نے پڑھ دی ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھ رہا ہوں دور تک بات جا رہی ہے اور ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں. پہلے پہچانو. دیکھیے انصاف کی بات تو یہ ہے، آج جتنے بھی روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے ہیں ان سے سوال کرو نا، تمہیں سماج والا رسول چاہیے یا قرآن والا چاہیے؟ نہیں، بات ابھی نہیں پہنچی. بھائی دنیا کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کرے کہ تمہیں بخاری والا رسول چاہیے یا قرآن والا چاہیے؟ کون رسول ہے؟ تو جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے آگے کسی کتاب کی کوئی اوقات نہیں، قرآن کے آگے کسی بھی لکھی گئی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں. بخاری کیا کوئی بھی کتاب قرآن سے افضل نہیں ہے. کائنات میں سب سے افضل کتاب کا نام ہے قرآن. تو پھر بات طے کرو نا کہ کون سا رسول چاہیے، سماج والا یا قرآن والا؟ تو کہیں گے صاحب قرآن والا. تو ہم نے کہا صاحب مان کر بیٹھے ہو سماج والا اور دعویٰ ہے قرآن والا. آپ نے جو رسول تسلیم کیا ہے وہ بخاری والا ہے اور آپ کا ایمان ہے کہ ہم رسول قرآن والا چاہتے ہیں. تو کہیں گے صاحب ان دونوں میں تضاد کیا ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ کیا ہے؟ بخاری والا رسول، سماج والا رسول اور قرآن والا رسول. دیکھیے 73 فرقے ہیں اسلام میں، بڑی زدم زدہ ہے اور ہر فرقہ کہہ رہا ہے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. اچھی بات ہے ان بھائیوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. یہ جملہ سن کر غصہ نہیں آتا، خوشی ہوتی ہے. کم سے کم یہ قرآن والے تو ہیں.
اور हमारे कम से कम ये कुरान वाले तो है ना, लेकिन सिर्फ जुबानी कुरान वाले न बनो। अगर कोई बात कुरान में दिखा दी जाए तो तस्लीम भी कर लो। क्योंकि मतलब समाज वाला रसूल और कुरान वाला रसूल, इसका मतलब क्या है? हमने कहा मतलब इतना फर्क इतना समझ लो कि जब जब इस कायनात में तौहीद रिसालत करने वाला सामने आएगा, ये यकीनी तौर पर समझ जाइएगा इस तक समाज वाला रसूल पहुंचा है, कुरान वाला रसूल नहीं पहुंचा। कहेंगे साथ समाज और कुरान, इस दोनों रसूल में फर्क क्या है? तो सुन लीजिए, सही बुखारी कहती है कि समाज वाला रसूल वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है। हाफिज जी पढ़े लिखे हैं, रसूल पढ़ा लिखा नहीं है। मौलवी पढ़ा लिखा है, रसूल पढ़ा लिखा नहीं है। ये सितम धरीफी है कि नहीं? मेरी तरफ देखिएगा, कुछ दलाइल है जो बात तमाम हो जाएगी मजलिस, गौर फरमाइएगा। का साहब पढ़ा लिखा नहीं है, रसूल पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। हमने कहा ये तो समाज वाला है। फिर कुरान वाला का कुरान अलल ऐलान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। रसूल कौन है? जो किताब का भी आलिम है, हिकमत का भी आलिम है। कुरान तो कह रहा है कि रसूल को हमने आलिम बनाकर भेजा है, समाज कह रहा है कि लिखना पढ़ना नहीं जानता। तो बताओ किसकी तस्लीम करोगे? मेरी तरफ देखिएगा, क्या भाई कुरान वाला रसूल चाहिए तो फिर बुखारी की रवायत को आग में डालो। कुरान ने ऐलान कर दिया रसूल आलिम है, किताब का भी आलिम, हिकमत का भी आलिम। तो भाई इल्म आया कैसे रसूल के पास? अब बुखारी शरीफ कहती है कि रसूल गार में बैठे हुए थे, गार में बैठे हुए थे, रसूल का सीना चाक किया गया। ये भाई ये समाज वाला रसूल है, कुरान वाला रसूल नहीं है। हाँ, रसूल गार में बैठे थे, सीना चाक किया गया, दिल पर जिब्रील आए, सीना चाक किया गया, दिल निकाला गया, साफ किया गया, लगा दिया गया, पढ़ाया और चला गया, इल्म देके चला गया। इससे पहले रसूल को पढ़ना लिखना नहीं आता था। हाँ, अब रसूल को फरिश्ता पढ़ाकर ऑपरेशन करके चला गया। हमने कहा मियां ये तुम्हारा अकीदा है, हालांकि हम पर इल्जाम है कि हम रसूल नहीं करते। खुदा की कसम अगर हम जमाने को न बताएं कि रसूल क्या है तो दुनिया को पता भी न चले कि कुरान वाला रसूल क्या है। और हमें को इल्जाम है कि हम रसूल नहीं करते। भाई समाज वाला रसूल, तुम्हारा रसूल वो है जिसे फरिश्ता बढ़ा के चला जाए। ये तुम्हारा अकीदा, तुमने अपने अकीदे का ऐलान कर दिया। अब हमारा भी अकीदा सुनो। हमारा अकीदा क्या है? हम अपना अकीदा ऐलान करने जा रहे हैं। तुम्हारा रसूल वो जिसे फरिश्ता बढ़ा के चला जाए, हमारा रसूल वो कि जिसकी आगोश में पलने वाला बच्चा फरिश्तों को बढ़ा दे। मौला सलामत रखे आप। हमारा अकीदा तो ये है कि इनकी आगोश में पलने वाला बच्चा उस्ताद जिब्रील बन जाता है। अरे जिसकी आगोश में पलने वाले बच्चे का कमाल ये है कि वो 3 दिन के किस सिन में ये आरजू कर रहा है, पूछ रहा है या रसूल अल्लाह कुरान सुनाऊं, तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं। मियां देखिए सुनाया उसी को जाता है जिसे पहले से इल्म हो। यानी जनाब अमीर कायनात ने आगोश रिसालत में आकर अपने इल्म का ऐलान नहीं किया, मोहम्मद के इल्म का ऐलान किया। पता उसे सुनाया जाएगा। हमने इंग्लिश मीडियम से क्लासेस नहीं ली। अब क्या हमारा बच्चा अपना सिलेबस सुनाने लगे, हमें क्या पता चलेगा? हाँ, लेकिन अगर हमने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होता और हमारा बच्चा जो भी बताता हमें बेवकूफ न बना पाता। और फरमा रहे हैं आप, हाँ, कुछ भी सुना दे
ہمارے لیے سب صحیح ہے. لیکن اگر اس کے سامنے کوئی استاد کوئی معلم بیٹھ جائے تو پھر جو سنائے گا وہ صحیح ہونا چاہیے. تو ایک وقت میں میرے مولا نے چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے اپنا بھی علم ثابت کیا, محمد عربی کا بھی علم ثابت کیا. اور فرما رہے اب جب دیکھیے جب ایک شاگرد اپنے استاد کو سنا دیتا ہے تو انتظار میں ہوتا ہے کہ سند ملے, سند ملے نا, انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے داد و تحسین ملے, انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے سنائے ہوئے پر مہر لگ جائے. اور سنائے ہوئے پر مہر وہی لگا سکتا ہے جسے جتنی بھی باتیں سنائی گئی ہو وہ ان تمام باتوں کا عالم ہو. جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے چاروں کتابوں کی تلاوت کی, اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی علی, اگر آج موسیٰ ہوتے تو وہ کہتے مجھ سے بہتر توریت علی نے پڑھی. اگر آج عیسیٰ ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر انجیل. تو لیجیے سند بھی دے دی. تو سند وہی, ادھیکار وہی رکھتا ہے جس کے پاس علم ہو. تو سماج والا تم رسول پڑھا لکھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو عالم حکمت بھی ہے, کتاب بھی ہے. غور فرمائیے گا. اچھا صاحب قافلہ اور آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن, اب میں آیت ترجمہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے رسول کو واہیات علم نہیں دیا, واہیات علم نہیں دیا. وما ينبغي له, اور کوئی ایسی صفت اس کے اندر نہیں رکھی جس سے اس کا ڈیموشن ہو, جس سے اس کے کمالات میں کمی آ جائے. پھر کہ جتنی بھی خاصیت ہم نے اپنے حبیب کے اندر رکھی ہے سب مرتفعہ ہے, سب اسے بلندی پر لے جاتی ہے. ایک اعلان یہ کر دیا اللہ نے, تو پھر اس کا رسول ہے کیا؟ اب قرآن کہہ رہا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. میرا رسول یا ذکر ہے یا قرآن مبین ہے. قرآن صامت اللہ کے نبی کو قرآن مبین کہہ کے خطاب کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا کی قسم ہم 1.5 گھنٹہ تک 27 رجب پچھلے سال 1.5 گھنٹہ تک املی کے نیچے بیٹھے رہے کہ میلاد ہو رہا ہے, کچھ تو عظمت رسالت ہمیں سنائی دے گی, لیکن عظمت رسالت ہمیں سنائی نہیں دی. مکہ دیا مکہ لے لو, مدینہ دیا مدینہ لے لو, آب زمزم لے لو, اور پتھر لے لو, ہیرا لے لو. ارے عظمت رسالت کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ ہاں ہم دعوت فکر دے رہے ہیں بھائی. اگر رسول کو صحیح طریقے سے ماننا ہے تو پھر میلاد شریف میں رسالت کی عظمت کا بیان قرآن سے کیوں نہیں؟ رسول کی عظمت کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اگر رسول کی عظمت کا بیان کما حقہ کر دیا گیا تو پھر رسول کی مسند پر کسی کو بھی بٹھالنے میں مشکل بھائی. رسول کو ان پڑھ اس لیے بتایا گیا تاکہ ان کی مسند پر جس کا بھی دل چاہے بیٹھ جائے. ان پڑھ بیٹھ جائے. اور ان پڑھوں نے گواہی بھی دی ہے کہ اگر علی نے مشکل کشائی نہ کی ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے. میں نے تو اپنے نام کا اعلان پہلے ہی کر دیا ہے, تو شرمائیے نہیں داد دینے میں آپ, سبحان اللہ کہنے میں آپ نہیں در دیکھیے گا. اور یوں بھی تو مولا کے چاہنے والوں کو بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے, سخی ہونا چاہیے. سبحان اللہ کہنے میں ہاتھوں کا سخی, زبان کا سخی. ہاتھ کہنے کیوں ہونا چاہیے تو دلیل سن لیجئے. دلیل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر فرماتے جب بھی ہمارا چاہنے والا اپنی زبان سے, یہ ہدیے کے طور پر پڑھ رہا ہوں دوستوں بھائیوں میری طرف دیکھیے, فرماتے مولا جب ہمارا چاہنے والا اپنی زبان سے ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ اس سبحان اللہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب تو کوئی زبان ایسی نہیں جس نے نہ کہا ہو. مولا صلی اللہ علیہ وسلم
مولا سلامت رکھے آپ نے حدیث پر عمل کر لیا فوری طور پر. اچھا آج کل میں ایک دعا اور کرانے لگا ہوں. وہ دعا یہ ہے کہ روایت میں نے پڑھا کہ 40 مومن جس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور وہ دعا میں یہ کرانے لگا ہوں کہ اتنے 40 نہیں آتے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے تو دیکھتے صاحب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. میں دعا یہ کروانے لگا ہوں کہ میرے معبود جتنے لوگ امام بارگاہ کے باہر ہیں انہیں بھی توفیق فرش عزا دے دیں. اگر آپ کی آمین پا 1 منٹ میں آ گئے دعا قبول ہو گئی اور نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ مومنین نہیں آپ کی دعا بیکار نہیں ہوئی. اگر آ گئے دعا قبول اور اگر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ مومنین کی دعا بھی کام نہ آئی. میں بلیم کیوں لگاؤں کہ آپ کی دعا خالی گئی. آپ کی زبان میں تاثیر بہت ہے, بہت تاثیر ہے صاحب, بہت تاثیر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, فرمایا کیا کہ ایک مرتبہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں آپ امام فرما رہے ہیں خطابت نہیں ہے, فرماتے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. بہت خوش ہو گیا چاہنے والا. پھر مولانا فرمایا کہ لیکن اس کی وجوہات بھی سنتے جاؤ. درخت لگوا تو دیا, فرماتے ہیں کہ ایک فضیلت اور, جب تک وہ درخت لگا رہے گا, جب تک وہ درخت اس مقام پر جنت میں باقی رہے گا, تب تک اس سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اس سے بڑا تحفہ کیا چاہیے بھائی؟ اس سے بڑا تحفہ کیا چاہیے مومنین کو؟ فرماتے ایک سبحان اللہ سے جنت میں درخت لگ گیا. فرماتے جب تک, کنڈیشن سن لیجئے, فرمایا جب تک لگا رہے گا تب تک وہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے تسبیح استغفار پڑھتا رہے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا جب کہہ دیا تھا کہ جنت میں لگا رہے گا استغفار کرتا رہے گا, یہ جب تک کیوں لگایا آپ؟ یہ جب تک کیوں لگایا جب تک لگا رہے گا؟ کاش ابر حسین ہاتھی خریدنا آسان ہے پالنا مشکل ہے. اور مطلب بس اتنا ہے کہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر اپنی زبان سے ہمارے فضائل سن کر فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگوانا آسان ہے لیکن اسے باقی رکھنا مشکل. ہم نے کہا مولا کیسے فرش اعلیٰ سے اٹھ کر ابھی زبان سے غیبت نہ کرنا. جتنی تیزی سے لگوائے ہو اتنی تیزی سے چلو جائیے. اب اسے جو ہے محفوظ کرنے کی باری ہے. ہاں کسے آپ نے لگوا دیا تو اسے محفوظ بھی تو رکھیے. اب فرش اعلیٰ سے اٹھ کے غیبت نہیں ہونی چاہیے, چغل خوری نہیں, لڑوانے والا کام نہیں ہونا چاہیے, اتحاد رکھنا. تو لگوا تو دیا. اچھا میں چونکہ بہت دنوں کے بعد یہاں پڑھ رہا ہوں, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجلس سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایک آدمی بتائے کہ جب وہ گھر سے چلا تھا مجلس میں آنے کے لیے تو کیا اس نے نیت کی تھی کہ مجلس میں اچوا میر صاحبان کے امام بارگاہ میں جا رہا ہوں اور فرش اعلیٰ پہ بیٹھ جاؤں گا, کوئی جملہ اچھا لگے گا تو ایک بار کہوں گا سبحان اللہ قربۃ الی اللہ, اللہ اکبر. کسی نے نیت کی تھی؟ ارے بھائی صاحب بولیے, نہیں کی تو نہیں بولو نا بھائی. اچھا گھر پہ نہ کیا تو فرش اعلیٰ پر بیٹھ, اب تو یاد آ گیا, اب کر لو کہ اب اگلا آنے والا جملہ اگر اچھا لگا تو 5 بار کہوں گا سبحان اللہ قربتاً. کوئی کرے گا؟ نہیں بھائی, سبحان اللہ نیت کے ساتھ نہیں نکلتا, ارادے کے ساتھ نہیں. پھر کیسے نکلتا ہے؟ کہ خطیب کی زبان سے ادھر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نکلے, پھر بے ارادہ بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب آپ نے ارادہ تھوڑی کیا تھا. خدا کی قسم اپنی زبان کا پاور دیکھے, معصوم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا ہمارے چاہنے والوں کی زبانوں کا پاور.
کہ اگر یہ بغیر ارادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو ان کی زبان میں پاور طاقت اتنی ہے کہ یہ جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں. بھائی صاحب نہیں آپ نے ہلکے میں لیا. اتنی پاورفل زبان لے کر زبان میں اب اگر ہم کسی کمزور کے خلاف چغل خوری کر رہے ہیں, کہیں ناحق بول رہے ہیں, پاورفل زبان ہے, اب اس میں احتیاط بول. لیکن میرے مولا نے اٹھے ہوئے سر ایسے ہی اٹھے رہے اور جملہ آپ کی نظر ہو رہا ہے, لیکن میرے مولا نے پاور سمجھایا نا. غور فرمائیے, پاور یہ ہے ہمارے چاہنے والے اگر بغیر ارادہ کہیں سبحان اللہ تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے, لیکن اگر ہمارا دیوانہ ارادہ کر کے زمین پر بیٹھ جائے تو جنت بناتا بھی ہے, بیچ بھی ہے. لا فتح الا ولی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ 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 حیدری. بھائی صاحب بغیر ارادہ آپ نے کہا جنت میں درخت لگا, لیکن اگر ان کا دیوانہ ارادہ کر کے زمین پر بیٹھ جائے تو جنت بناتا بھی ہے, بناتا بھی ہے, بیچ بھی دیتا ہے. میاں صرف بنا کر بیچتا نہیں ہے, بیچ کر منافقین کو جنت میں جانے سے روکتا بھی ہے. ہائے 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 ہائے, آپ کی سماعتوں کا قربان, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. بناتا نہیں ہے, صرف بناتا بھی ہے, بناتا بھی ہے, بنا کر بیچتا بھی ہے, اور جنت میں منافقین کو جانے سے زبیدہ گئی, شوہر کو گھسنے نہیں دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بناتا بھی ہے. آخری فقرہ سن کے بعد تمام. بناتا بھی ہے, بنا کر بیچتا بھی ہے, بیچنے کے بعد منافقین کو جانے سے روکتا بھی ہے, اور روک کر دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ دنیا دیکھے جب غلام کا اختیار اتنا ہے تو امام کا اختیار ہے. بھیا یہی دیوانہ ہے. بات تمام ہو گئی. بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور بازار میں بیٹھ کر آخری فقرہ ہے, مجلس تمام ہے, بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بازار میں بیٹھ کر ایسے کر رہے تھے. میری طرف دیکھیے گا, اب سننے والی نہیں دکھانے والی مجلس. بازار میں حضرت بہلول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں. اچھا لوگ دیکھتے ہیں صاحب آگے پھر بعد میں چلا, ہمارا مولانا کو دیکھا بازار میں بیٹھے تھے. ارے مولانا بہلول سے افضل تھوڑی ہے. بھائی صاحب نظریہ بدلیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, بالکل صحیح بات. اما وہ آپ کہاں مولانا تو کام کرنے لگے. تم تو کام کر رہے ہو بھیا, اس کے بعد شیعہ ہو. نہیں آپ نہیں تو دیکھیے, شیعہ ہونا بڑی پوسٹ ہے مولانا, بتاؤ نوجوانوں. ارے شرما کیوں رہے بھائی, بائی برتھ کون سی پوسٹ ملی ہے آپ کو, مولوی بنے ہو آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے, عہدہ ہے, ایک پوسٹ ہے نا. بڑی پوسٹ کیا ہے, بڑی پوسٹ کیا ہے بھائی؟ مولوی تو ہر فرقے میں پائے جاتے ہیں. اگر مولوی ہونا ہی افضل ہوتا تو ہر فرقے میں کوئی بہکا رہا ہے, کوئی ہدایت راستہ دکھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو دیکھیے گا, یہ نہ سمجھیے گا شب و شر اپنا بچاؤ کر رہا ہے. نہیں, ارے نظریہ بدلو بھائی. دنیا 2022 چل رہا ہے, دنیا چاند پر چلی گئی اور لوگ لوری پور میں پڑے رہ گئے. اور یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب ارے اب میں کہاں مولانا تو دکان کہیں نہیں, تو تو کہاں شیعہ رہے گا, تو تو بہت کام کیے بھیا. اگر مولوی بازار جا کر ایک کپ چائے پی لے رہا ہے, پان کھا لے رہا ہے, تو مولوی ختم ہو گیا. کیا کہ اگر مولوی اس زمانے میں کوئی بزنس کر لے رہا ہے, میں تو سارے مولویوں سے کہتا ہوں صاحب, قوم کے اوپر کب تک رہو گے؟ اب تو زمانہ انکار کرنے کا آگے. نکاح ہم نہیں پڑھتے بھائی, کسی اور پڑھوا لیں.
क्यों? अब पता चला बावर्ची को 25,000 दिया, मौलवी को 500 दिया। तुम्हारा मौलवी तो बावर्ची से ही बदतर हो गया। वाह वाह जबकि सबको पता है लखनऊ का बावर्ची तुम्हारी बेटी विदा नहीं करवा पाएगा। महाराज का बावर्ची आपकी बेटी को विदा नहीं करवा, दम है किसी में तो विदा करके दिखाएगा निकाह के। जब तक मौलवी निकाह ना पढ़ दे तो कितना दिया? तो 25,000 वाले से बदतर हुआ कि नहीं हुआ? टेंट लगवाया, कितना दिया? कम से कम मुसी भाई कितना दिया? मुन्ना साहब को ये जो भी लगाता है, कोई 20,000 से कम नहीं देता। 40-45,000 तो हमने भी दिया है, ठीक है? कोई 20,000 से कम नहीं देता। और मौलवी को तो मौलवी तो टेंट वाले से ही बदतर हो गया भाई। नहीं हंसो नहीं, सोचो हकीकत बात है। भाई इंग्लैंड का टेंट मंगवाओ, लेकिन उसे ये अख्तियार नहीं कि वो आपकी बेटी को विदा करवा दे जब तक मौलवी ना चाहेगा। वाह 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 मैं तो अपने मौलवी समाज से कहता हूँ इनकार करो भाई, इन्हें लखनऊ से मंगवाने दो मौलवी। हाँ, हर एक चीज में मौलवी कटौती हो रही भाई। टेंट वाले को इतना मौलाना कहीं कहीं रवाज है कि वो कसीदा पढ़ते हुए डीजे जाता है। कितना लेगा लाइट का? 35,000। अब भैया हम तो उससे ही बदतर हो गए। सच है, फैक्ट है, फैक्ट है ना। देखिए अच्छा चलिए एक बात और आगे बढ़ के कह देता हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मेरा बर्तन है, कहे बिना मानूंगा भी नहीं। भाई अब्बा का 40वां है, दिल्ली से मौलवी आएगा, हदिया 12,000, काम कितने देर का? 1 घंटा। हमने कहा साहब एक मौलवी आपके यहाँ और भी रहता है 30 दिन, उसे कितना दिया आपने? कहा 6,000। ने कहा ये राज किसी दूसरी कौम को ना बताइएगा, मेरी खुदा की कसम पागल समझेगा। ये कैसी कौम है? 30 दिन मेहनत करने वाले को 6 और 1 घंटा मेहनत करने वाले को 12। पागल तो नहीं है? दिमाग शक करेगा, खुदा की कसम शक करेगा, करेगा नहीं करेगा? जबकि मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं मिंबर से वादा कर रहा हूं, इधर देखिएगा, जबकि उस 1 घंटे वाले की कोई गारंटी नहीं अकीदा बना के जाएगा या बिगाड़ के जाएगा। लेकिन इस 30 दिन वाले की गारंटी है। ये मदरसा पढ़ाकर तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल भी संवारेगा और 30 दिन नमाज पढ़वाकर तुम्हारी आखिरत भी संवारेगा। जो एक वक्त में 2 काम कर रहा है उसे 6,000, जो एक वक्त में कई इख्तलाफ फैला के चला जा रहा है उसे 12,000। वाह 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 हाँ वाह वाह। हमसे क्या मतलब है भाई? हमसे क्या मतलब है? कयामत में सबसे मतलब है जिसके पास जो भी दीनी जिम्मेदारी है सबसे कोई है नहीं, दीन के मामले में एक होना चाहिए। ज्यादा सोचना चाहिए ना। अब मौलवी को कम से कम जितने यहाँ लोग बैठे हैं, निकाह पढ़वाई 5,000 कम से कम दीजिएगा। हाँ साहिब हैसियत है अगर आप तो 5,000, नहीं तो 2,500, तो 2,000 के ऊपर तो बनती है, लेकिन अगर साहिब हैसियत है 5,000। मैंने अपने निकाह का 10,051 रुपया दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जिसे दिया हमारे जिले का मौलवी, कहीं दूर का नहीं, आप पूछ सकते हैं। और मेरा निकाह किसने पढ़ा था आप सब जानते हैं। बहरहाल तो देना चाहिए। तो जनाब बहलोल यही बात छूटी थी। अब ये नजरिया निकाल दीजिएगा, मौलाना दुकान खोल लिया, मौलाना नहीं रह गए। अरे उनका इनको छीन लेगा नहीं, मौलाना बाजार में बैठे, जनाब बहलोल बाजार में बैठे हैं और ऐसे से कर रहे हैं। आखिरी बात ऐसे से कर रहे हैं। तो एक बेवकूफ दुश्मन अहले बैत बहलोल के करीब आया और आने के बाद कहता, बहलोल ये कैसे उंगली के इशारे हैं, कभी जमीन कभी आसमान। याद रखिएगा अली वालों की उंगली के इशारे उन्हीं को समझ में नहीं आ सकते जिन्हें अली का उंगली से सूरज पलटाना समझ में नहीं आता। अली वालों की उंगली के इशारे उन्हीं को समझ में नहीं आ सकते जिन्हें अली की अपनी अंगूठे मुबारक से कायनात को रिस्क बांटना समझ में नहीं आ सकता। वो ये भी नहीं समझ सकता। तो लगा कि क्या दीवानगी है, कभी जमीन कभी आसमान, क्या कर रहे हो बहलोल? तो जनाब बहलोल ने कहा, देखते नहीं मैं बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं।
میں بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. اس نے کہا بھی بہلول ہوا کیا؟ صلح ہو گئی؟ کہا نہیں، اللہ تیار ہے، بندے تیار نہیں ہیں. جسے رو کے کہتا ہوں بھائی اللہ سے صلح کر لو، ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں، تیار ہی نہیں. اچھا کوئی بات نہیں. کچھ دن کے بعد پھر اسی دشمن نے دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے، پھر ایسے سے کر رہے ہیں. کہا بہلول یہاں کیا ماجرا ہے؟ کہا پھر وہی کام کر رہا ہوں، بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں. کہا بازار میں کروا رہے تھے، تم نے جواب دیا تھا کہ صلح کروا رہا ہوں. ہم نے کہا ہوا کیا؟ کہ یہاں اللہ تیار، بندے تیار نہیں تھے. کہ قبرستان میں کیا ماجرا ہے؟ کہ یہاں بندے تو تیار ہیں، اللہ تیار یہ والی قبرستان والی کنڈیشن آنے سے پہلے، قبرستان والی کنڈیشن آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہم کر کے جائیں. ہاں کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں. بہرحال گاؤں کے ہر کونے میں کچھ ایسا سوچے کہ خوبصورت دکھائی دے، اسلامی جھلک دکھائی دے. اللہ سب کو توفیق دے، پروردگار سب کو روزی روزگار دے، سب کو جذبہ اور دل عنایت فرمائے کہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. سب دل کھول کے اسلامی کاموں میں عزاداری میں خرچ کریں، علم کے سلسلے میں کوشاں اور کوششیں کرتے رہیں، عبادات کے سلسلے میں کوششیں کرتے رہیں. اللہ سب کو توفیق دے کہ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. عزیزوں بات تمام، ہم نے تو رسالت سے بات شروع کی تھی. جن مرحومین کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے اصالِ ثواب ہو جائے، اسی غرض سے دیر تک بیان ہوتا رہا. اور آپ کا ہر سبحان اللہ، ہر نعرے حیدری ان مرنے والوں کے لیے اصالِ ثواب کا سبب بنے. عزیزوں خوشا نصیب ہیں وہ بچے، مرحومین خوشا نصیب نہیں ہیں، زندہ خوشا نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد کیا تاکہ کل ان کی اولاد انہیں یاد کرے. ہاں اپنے اوپر احسان کیا. اور پھر خوشا نصیب ہیں مرحومین کہ انہوں نے ایسے لواحقین چھوڑے کہ جو انہیں مرنے کے بعد بھی بھولتے نہیں، اصالِ ثواب کر رہے ہیں. عزیزوں بس ایک روایت پڑھوں گا، صاحب کی مجلس تمام ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اصالِ ثواب کا مرحلہ آتا ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ، جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اہتمامات میں کمی تو آتی ہے. فاتحہ ہے تو کچھ اہتمام اور ہے، 40واں ہے تو اہتمام اور ہے، چھمائی ہے تو کچھ اور، برسی آگے کچھ. لیکن جب اور زمانے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اہتمام تو ہوتا ہے، کم قیمت کا بھی اہتمام ہو لیکن ہوگا، ہے نا. سال بھر ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، کریا ہوتا ہے، ماتم، نوحے، نمازیں، ہر ایک شے عمل انجام دیا جاتا ہے. لیکن عزیزوں کربلا کے بعد جب ہمارا اور آپ کا امام سید سجاد مدینہ آیا تو امام کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا ایک ایک باتیں یاد کر کے میرا مولا روتا تھا. دیکھیں ہمارے ہاں سماج میں ایک اچھا قانون ہے، اسلامی قانون ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی کے ہاں مصیبت آتی ہے نا، موت آتی ہے، انتقال ہوتا ہے، ہزاروں لوگ پرسے کے لیے جاتے ہیں. آپ اس پرسے کو کم نہ سمجھیے گا. ایک ایک انسان کا پرسا اس غم رسیدہ، اس غم نصیب کے لیے جہاں انتقال ہوا ہے اس کے دل سے پوچھو نا کہ تمہارا ایک پرسا اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ بہت سے لوگ پرسے میں گئے ہیں، ہم نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا. پرسے کی بڑی اہمیت ہے، پرسے کی بڑی اہمیت. کیوں کہ پرسے کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب آپ پرسا دینے جاتے ہیں نا تو صاحب غم کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. اور خدا کی قسم اگر پرسے کی اہمیت نہ ہوتی تو کربلا کے بعد
हमारा रात का चौथा इमाम कभी अपनी फूफी ज़ैनब को अपने घर ना बुलवाता। घर बुलवाया, जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू है कि आज मेरा सैयद सज्जाद, मेरा लाल अली इब्नुल हुसैन मुझे बुलवा रहा है। क्या बात है। जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद के घर पहुंच गई। इमाम सैयद सज्जाद अपने बाबा के हुजरे में गए और कुछ देर के बाद एक मसनद निकाल कर ले आए। ये मसनद कौन है, कौन सी है? ये वो मसनद है जिस पर इमाम बैठ सकता है, जिस पर इमाम हुसैन मौला अली बैठते थे, इमाम हसन बैठते थे, फिर इमाम हुसैन, अब सैयद सज्जाद बैठेंगे। लेकिन तारीख कहती है कि इमाम अपने हाथों से मसनद उठा के लाए और अपने हुजरे में रखा और रखने के बाद फरमाते फूफी ज़ैनब इस पे बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। अरे ये है अज़मत बीबी ज़ैनब कि वक्त का इमाम मसनद